ذکر کرنے سے قبل، بلکہ آج کا ذکر یہیں سے شروع کرتے ہیں، چونکہ تذکرہ شروع کیا ان اچھے زمانوں کا اور ان اچھے لوگوں کا جن کی وجہ سے دنیا میں بہار تھی، روحانی بہار تھی۔ ان اچھوں میں سے ایک اچھے مولانا روم بھی تھے۔ مولانا روم کی وفات 672 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 604 میں ہوئی، 604 ہجری میں۔ اب آپ کو آسانی سے، تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے، مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 560 ہجری میں ہوا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی، پیدائش۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوتی۔ یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا، قریب تھا، اور اسلامی سلطنتوں کی شمع بجھتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا۔ مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں، کونیا، یہ صحرائے کوچک اور یہ سارا وسطی علاقہ، یہ جو علاقہ ہے، ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ و تار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، برائے نام کوئی سلطنت تھی، قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے حکمران تھے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، کاروان سرا تھے، صوفیاء کی خانقاہیں تھیں، کوئی مسجدیں تھیں، جداگانہ ماحول تھا۔ اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی۔ صوفیاء کرام کے وجود سے شمعہائے ایمان روشن تھی۔ اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے، سلطنت عثمانیہ، اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس خلافت عثمانیہ جو 1924 میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی، اس کا بانی ارطغرل خان، لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل، مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے، ارطغرل، یہ بانی ہے۔ وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا، مار کے ہو رہے تھے۔ 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے، اور 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا۔ 656 کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا۔ ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی۔ ارطغرل یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا، اور یہ سلطان علاء الدین جب بادشاہ تھا
تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے، قونیہ میں سیٹل ہو چکے تھے۔ یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، اس کی بھتیجی کیا نام ہے، حلیمہ سلطان، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے، ارطغرل سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان۔ اس ارطغرل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ، ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیر ڈالی، بنیاد رکھی، اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے۔ یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں، ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق، ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا، محفوظ تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے ہیں، اور سلطان شمس تبریز جب وہ قونیہ پہنچے، کل بات کر دی تھی میں نے، تو 642 ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے، مسند فقر پہ بیٹھے، تصوف اور عشق کی راہ پہ 642 میں آپ نے سفر آغاز کیا۔ جب پہلی ملاقات ہوئی سلطان شمس تبریز سے، تو 6 ماہ تک، فور 6 months، 6 ماہ تک حضرت شمس تبریز اور مولانا روم تنہا دونوں ایک حجرے میں بند بیٹھے رہے، ایک کمرے میں، حجرے میں، حالت مراقبہ میں۔ وہ توجہ دیتے رہے، مولانا روم توجہ لیتے رہے، ان کا حال بدلتا گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب نکلے تو مولانا روم مولائے روم ہو گئے تھے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ وہ پہلے کیل و کال تھا، مناظرہ و مجادلہ تھا، استفتاء و فتویٰ تھا، درس و تدریس تھا، تصنیف و تحقیق تھا، ایک رنگ تھا۔ پھر قال سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اب جب ان کا حال بدل گیا تو جب حال آتا ہے تو بالعموم
جو خالی قال والے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے. تو فتنہ بپا ہو گیا. یہ کون ہے؟ شمس تبریز، جس نے ہمارے استاد، ہمارے شیخ، سلطان العلماء، سلطان الفقہاء، ان کی زندگی بدل کے رکھ دی. ایک شورش بپا ہو گئی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اور وہ شہر میں قونیہ میں ایسی شورش، ایسا فتنہ، ایسا ہنگامہ تھا، قریب تھا کہ دنگا فساد کر دیتے. تو حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ ماحول اب رہنے کا نہیں رہا. چپکے سے راتوں رات قونیہ چھوڑ کے واپس دمشق چلے گئے. جب دمشق چلے گئے تو اس کے بعد مولانا روم کی بے قراری کا عالم کچھ اور تھا. آپ کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی. ایک عجیب عالم تھا اضطراب کا. اس کو دیکھ کر آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد حضرت مولانا روم کے حکم پر ایک قافلہ لے کر حضرت شمس تبریز کو منانے کے لیے چلے کہ منا کے واپس لائیں. مولانا روم نے جاتے ہوئے ایک خط لکھا، درد برا خط، زبان عشق میں، زبان حال میں بیٹے کو دیا کہ جب شیخ میرے ملیں شمس تبریز تو میرا خط دے دینا، اور ساتھ 1000 سرخ سونے کے دینار ہدیہ دیا کہ پیش کرنا. مولانا روم کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد پہنچے قونیہ سے دمشق. وہ قافلہ کے سپہ سالار تھے. حضرت شمس تبریز مل گئے، ان کو خط دیا مولانا روم کا، ساتھ ہدیہ دیا. ہدیہ دیکھ کے مسکرا پڑے اور کہا کہ دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے. دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے. یہ دانا کسی اور کو دینا، مجھے رومی کا خط کافی ہے. خط کھولا، پڑھا تو خط میں مولانا روم نے غزل لکھ بھیجی تھی. غزل تھی. وہ آپ نے غزل پڑھی. اس میں مولانا روم نے لکھا تھا، نور او شمع ہائے عشق افروخت، تاب شد 100,000 سر معلوم، از یکے حکم او جہاں پر شد، عاشق و عشق و حاکم و محکوم، در طلسمات شمس تبریزی، در طلسمات شمس تبریزی، گشت گنج عجائبش مکتوم، کہ ازاں دم کہ تو سفر کر دی، کہ ازاں دم کہ تو سفر کر دی، از حلاوت جدا شدیم چو موم، در فراق جمال تو مارا، جسم ویران و جان ہمچو موم، شام از نور صبح روشن ماں، اے بتو فخر شام و ارمن روم. خلاصہ یہ ہے کہ اے شمس تبریز، ایک تیرے نور سے جو تو نے عشق کی کئی شمعیں جلائی تھیں، ان سے 1000 مخفی راز لوگوں کو معلوم ہو گئے تھے، عاشقوں کو، اور ایک حکم سے پورا جہان بھر گیا تھا. کیا عاشق، کیا عشق، کیا حاکم، کیا محکوم، ہر ایک کا سینہ، قلب و روح تیرے پیغام عشق و معرفت سے سیراب ہو گیا تھا. اور اے شمس تبریز، جس لمحے سے کہ آزاد دم کہ تو سفر کر دی، جب سے تو سفر کر گیا، چلا گیا چھوڑ کر، اس دن سے ہماری جان لذت اور حلاوت سے محروم ہو گئی ہے، موم کی طرح پگھل گئی.
اور تیرے جمال اور تیرے حسن و جمال سے جب سے فراق ہوا ہے، جدائی ہوئی ہے، تب سے جسم ویران ہو گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، اور جان موم کی طرح پگھل گئی ہے۔ شام تیرے نور سے روشن تھی، صبح بھی تیرے نور سے روشن تھی، اور تو ہی فخر تھا شام کا، ارمن کا، روم کا۔ پلٹ آ میرے محبوب۔ یہ غزل تھی، یہ خط تھا۔ حضرت شمس تبریز نے خط پڑھا اور قافلے کے ساتھ پھر روانہ ہو گئے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ زمانے وہ تھے جب یہ بولی بولی جاتی تھی اور اس بولی کو سمجھنے والے لوگ بھی تھے۔ سوداگر بھی تھے، خریدار بھی تھے، بازار کھلے تھے، بہت دکانیں تھیں، عشق کا، معرفت کا، اس سے شناسائی کا، اس سے شناسائی کا سودا ملتا تھا۔ لوگ یہ زبان بولتے تھے، کان سنتے تھے، جان سمجھتی تھی۔ زبان بولتی تھی یہ راز، کان سنتے تھے، جان سمجھتی تھی۔ لوگ تھے، موسم تھا، زمانہ تھا۔ رت بدل گئی، اب پت جھڑ ہے، موسم خزاں ہے، نہ پھول ہے نہ ہریالی ہے، حبس ہے، گھٹن ہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی جھونکا ہے، نہ تازگی ہے۔